قبیلہ بنی تواریج، یہ وہ قبیلہ ہے کہ جو ہر سال 10 محرم کو کربلائے معلیٰ میں آ کر حرم امام حسین اور ابو الفضل عباس میں اور خیام حسینی میں جا کر مولا امام حسین اور اصحاب حسین علیہ السلام کا پرسہ بارگاہ اہل بیت میں پیش کرتے ہیں۔ کربلا سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر توریج کا شہر واقع ہے۔ یہ ہندیہ کا ذیلی شہر شمار ہوتا ہے۔ پاکستان میں اردو لہجے میں انہیں اہل تواریج کہا جاتا ہے۔ 10 محرم کو صبح میں تواریج شہر کے تقریباً تمام لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ظہر سے پہلے یہ تمام لوگ کربلا کی حدود میں موجود کنکرۃ الاسلام کے علاقے میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہیں یہ تمام لوگ مل کر ظہرین کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ کربلا کے رہنے والے اور دوسرے علاقوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مومنین کنکرۃ الاسلام کے مقام پر اہل تواریج کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں۔ کچھ مومنین اہل تواریج کے بارے میں نہیں جانتے، وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ قبیلہ بنی اسد والے، لیکن یہ اہل تواریج ہیں جو روز عاشور امام کے حرم میں آتے ہیں۔ اس کے بعد اہل تواریج عزائے تواریج کا یہ جلوس لبیک عبد واللہ یا زہرا ماننسا حسینہ واہ حسینہ یا حسینہ کی صدائیں بلند کرتا ہوا خیام حسینی کے پاس دوڑتا ہوا اور پھر وہاں سے دوڑتا ہوا امام حسین کے روضے میں داخل ہو جاتا، اور پھر دوڑتا ہوا بین الحرمین سے ہوتا ہوا دوڑتا ہوا یہ جلوس مولا عباس کے روضے میں داخل ہو جاتا۔ ایک سال 10 محرم کے دن آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی بحر العلوم اپنے ساتھی اور کچھ علماء کے ہمراہ کربلا آئے، اور کربلا کی حدود میں اہل تواریج کے اس جلوس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب جلوس کے قریب پہنچے تو سید مہدی نے اچانک اپنا عمامہ اتار دیا، روتے ہوئے جلوس کے درمیان چلے گئے اور بہت ماتم کیا۔ سید مہدی روتے ہوئے کہنے لگے کہ جب عزائے تواریج کا جلوس قریب آیا تو میں نے امام زمانہ کو دیکھا۔ امام زمانہ جلوس کے درمیان کھلے سر اور ننگے پاؤں عزاداروں کے ساتھ مل کر ماتم کر رہے ہیں۔ اہل تواریج کی اس جلوس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر یہ اہل تواریج 61 ہجری کے محرم میں موجود ہوتے تو امام حسین کے استغاثہ پر اسی طرح لبیک کہہ کر دوڑتے ہوئے آتے، جس طرح یہ آج دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور کبھی امام حسین نرغہ آدھا میں تنہا نہ ہوتے۔